سزائیں دی جا رہی ہیں حضرت بلال کو کلمہ پڑھنے کی۔ خوش نصیبی ہے کہ رب کے محبوب کی جلوہ گری ہوئی، اسلام کی روشنی ہوئی، کرنیں پھوٹی۔ آج الحمدللہ میں تو پتہ ہی نہیں، آنکھ کھول لی ہے تو مسلمان کے گھر میں ہماری پیدائش ہوئی۔ آج نماز پڑھتے کوئی روکنے والا نہیں ہمیں، قرآن کی تلاوت کرے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مسلمان سیدنا بلال پر ظلم ہو رہا ہے، رب کے محبوب گزرے، دیکھا بلال کو صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ تکلیف دی جا رہی ہے، رب کے محبوب نے ہاتھ اٹھائے، خالق میرے بلال پر آسانی فرما دے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میرے بلال پر آسانی کر دے۔ مسجد نبی میں رب کے محبوب آئے، رو رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر تشریف حاضر ہوئے، عرض کیا رب کے محبوب کیوں رو رہے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا کہ اے صدیق ہے میرے یار، کاش میرے پاس مال ہوتا، اتنا مال ہوتا کہ میں بلال کو خرید کے آزاد کر دیتا۔ سیدنا صدیق اکبر گئے، نبی پاک کے چچا حضرت عباس کو بلایا، اے عباس امیہ مجھ سے چڑھتا ہے، تو جا بلال کو خریدنا ہے، پوچھ کیا لیتا ہے وہ۔ حضرت عباس گئے امیہ بن خلف کے پاس، بیچنا ہے بلال؟ بلال تو اسے فری تھا، کہنے لگا مجھے 50 دینار میں نے لیا تھا، نفع سے بیچوں گا میں۔ کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ حضرت عباس نے سیدنا صدیق اکبر سے بتایا کہ 50 کا لیا تھا اس نے، 50 دینار کا نفع سے بیچے گا وہ۔ آپ نے کہا چلو بات کرتے ہیں اس سے۔ سیدنا صدیق اکبر نبی پاک کے چچا سیدنا حضرت عباس کے ساتھ مل کے امیہ بن خلف کے پاس پہنچے، کہا کہ ہاں امیہ بیچنا ہے غلام؟ کہا کہ تو خریدنے والا؟ چڑ گیا، کہا کہ 50 کا نہیں 2000 دینار کا ہے۔ کہا کہ 2000 بھی ہو گئے، ڈن ہو گئی۔ پھر حیران کہ 2000 میں لے رہا ہے؟ کہا کہ نہیں وہ یہ تیرا رومی غلام ہے نا وہ بھی ساتھ لوں گا۔ کہا کہ پھر بھی ڈن ہو گئی۔ کہا کہ نہیں 2 لونڈیاں بھی ساتھ لوں گا۔ سال لوگ تھے کہیں تو ڈگ جا، تو بات زبان تو ہوتی ہے انسان کی، بات تیری ہو گئی ہے، بس 2000 دینار ہے، غلام ہوگا۔ بات ہو گئی، غلام خرید لیا، غلام اپنا دے دیا، پیسے دے دیے، تو مجھے ہنسنے لگا، کاکا مارنے لگا، بڑا تاجر بنا پھرتا ہے، چرچے ہیں تیری تجارت کے، آج تو نے نقصان اٹھایا ہے۔ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے کبھی کسی کو لوٹا ہی نہیں ہے، آج تجھے لوٹ کے جو مزہ آ رہا ہے کبھی آیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا تجھے کیا پتہ، تو اس راہ کا مسافر ہی نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ صدیق اکبر یمن کا ہوتا بادشاہ، اور تو پھر مجھ سے یمن کی بادشاہی ساری مانگ لیتا، میں وہ دے کر بھی صدیق اکبر کو خرید لیتا۔ تو نے کچھ نہیں مانگا ہے، یہ تیری حیثیت تھی، تیری اوقات اتنی تو نے اتنا مانگا ہے، آج جو مانگتا میں عطا کر دیتا۔ بات ہو گئی، کہاں بلال؟ بلال مکے کی چلملاتی دھوپ، تپتی ریت پہ پتھر کی چکی کے پاٹ 4 آپ کے سینے پر رکھے ہوئے ہیں، آپ حرکت کرتے ہیں تو ان پتھروں سے آپ کے جسم کو زخم ہو رہا ہے، زخمی ہو گیا جسم۔ سیدنا صدیق اکبر نے ایک ایک کر کے وہ پاٹ اتارے ہیں صدیق اکبر کو۔ صدیق اکبر نے حضرت سیدنا بلال کو وہاں سے اٹھایا، کہا کہ چل میرے ساتھ، رب کے محبوب نے تجھے آزاد کروا لیا ہے۔ بلال کہنے لگے پھر صدیق مجھے جتنی جلدی ہو سکتا ہے نا رب کے محبوب کے پاس لے چل مجھے۔ کہا کہ ٹھہر جا، بڑے روئے رب کے محبوب تیرے لیے، بڑے روئے ہیں، تیری حالت دیکھیں گے تو اور روئیں گے۔ آپ پہلے میرے ساتھ میرے گھر گئے، غسل کروایا، بالوں میں تیل لگایا کنگھی کی، داڑھی میں کنگھی کی، خوشبو لگائی، نئے کپڑے پہنائے، زخم سے مرم پٹی کی۔ کہا کہ اے بلال جتنا رونا ہے اب رو لے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں جا کر رونا بھی، اس نے کہا تھا نا کہ بن کے جوگن مدینے میں جاواں گی میں، جو بیتی ہے نبی نو سناواں گی میں۔ آج رو لے، اب رو لے جتنا رونا ہے، پھر نبی کی بارگاہ میں جا کر رونا نہیں ہے۔ بڑے روئے ہیں آپ کے محبوب تیرے لیے،
سیدنا صدیق اکبر حضرت بلال کو نبی پاک کی بارگاہ میں لے گئے. بلال نے سر جھکایا، آنکھیں جھکائی ہوئی ہیں. وعدہ کر رکھا نہیں رہوں گا میں. نبی پاک نے فرمایا بلال آپ میرے سینے سے لگے. سینے سے لگایا ہے. بلال تو نہیں روئے، صدیق اکبر رونے لگے. بلال بھی رونے لگے، رب کے محبوب بھی رونے لگے ہیں. نبی پاک نے گھر آواز دی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے، اے خدیجہ گھر میں کوئی کھانے کے لیے ہے؟ اور بلال آزاد ہو گیا ہے مہمان نوازی کے لیے کچھ؟ وفا شار بیوی کہنے لگی کھانے کے لیے کچھ نہیں، کھجورے ہیں. کھجورے گھر سے بھیجی. سیدنا صدیق اکبر نے کھجورے اٹھا کے بلال کو کھلانے لگے. نبی پاک نے فرمایا رکھ دے صدیق، تو نے کر لی مہمان نوازی جو کرنی تھی اس کی. آج میرا مہمان ہے، مجھے کرنے دے مہمان نوازی. سبحان اللہ. رب کے محبوب جو سخت کھجورے اس کو سائڈ پر کر رہے ہیں، جو درل سے کھولتے گٹھلی لگ کر کے بلال کے منہ میں رکھ رہے ہیں. بلال فرماتے ہیں کہ 30 سال کے لگ بھگ میری عمر تھی جب مجھے آزادی ملی ہے. اس سے پہلے کبھی بھی کہہ کہ یہ انداز میرے ساتھ ہوا ہی نہیں تھا. باپ بچپن میں فوت ہو گئے، ماں تھی، 2 بہنیں تھیں، تو بکتے رہے ہیں بازاروں میں. جیسے مویشی منڈی میں چوپایوں کو بیچا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، ہمارے ساتھ یہی حال تھا. آج رب کے محبوب خرید کے لائے ہیں. کوئی ظلم، کوئی تشدد، کوئی جبر نہیں ہے. رب کے محبوب اپنے ہاتھوں سے کھجوروں کو کھولتے ہیں، گٹھلیاں نکال کر بلال کے منہ میں ڈال رہے ہیں. سبحان اللہ. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آ گئے تو نبی پاک نے فرمایا کہ شان بیان ہو رہی ہے. فرمایا کہ صدیق اکبر خرید لایا میرے بلال کو. جی رب کے محبوب. ایسے دیکھ کچھ حصہ میرا بھی اس میں شامل کر لیتا تاکہ بلال کے خریداروں میں میرا بھی نام آ جاتا. رب کے محبوب فرما رہے ہیں مجھے بھی شریک کر لیتا. عرض کی رب کے محبوب شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے. شریک آپ شریک نہیں ہیں، آپ حبیب ہیں. شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے اور حبیب کل کا مالک ہوتا ہے. اے رب کے محبوب جو میرا ہے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک جو میرا ہے رب کے محبوب آپ کا دیا ہوا ہے. سبحان اللہ. کیا آپ کا دیا ہوا ہے. کہا تیرا شکریہ میرے یار، تو نے میرے بلال کو آزاد کر دیا ہے. عرض کی رب کے محبوب تو کجا من کجا. یہ کیسا شکریہ، یہ سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے، میں تو وہ دے کر آپ پر قربان کر رہا ہوں.